الرحمن الرحیم مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی دو طرح کی حالت ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے، اور حسد مذموم صفت ہے، مذموم اور حرام ہے۔ دوسری یہ کہ نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے جو نعمت عطا کی اسے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ شان نزول، جب آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین یہ حصہ نازل ہوا اور میت کے ترکہ میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ دل کے صبر و قرار کا نسخہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا، اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کمتر ہوگا۔ تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ جیسے ایک آدمی 1 ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں، تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دو بھر ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بھی بے قرار رہے گا۔ اور جب جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوتی
تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو، اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہوا اسے نہ دیکھو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ میاں بیوی میں ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے خبر اور بے نیاز نہ کر دے گا۔ شان نزول ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سبحان اللہ، دلوں کے قرار کا کتنا پیارا بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کا فضل مانگو کہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز اللہ کریم کا فضل و کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو دوسرے سے لاکھ گناہ زیادہ بھی ثواب ملتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے فضل ہی کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہی ہوگا۔ بغیر فضل کے اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگنا چاہیے اور اس کی رحمتوں کی امید لگاتے ہوئے رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے کہ مولا اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، بڑا کارساز ہے۔ جب بندہ رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دامن کو پھیلاتا ہے اور پھر گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتا ہے، اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے، اپنی ناداری رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں روتا ہے، مولا عز و جل اس کے رونے کو رائے گا نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کے کاموں کو بنا دیتا ہے، اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے، دنیا بھی بہتر اس کی کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی بیڑے پار لگا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔